آج شوہر داڑھی رکھ لے تو بیوی چہرہ پھیر لیتی ہے، اور ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ شوہر کہے پردہ کرنا ہوگا تو بیویاں طلاق مانگنے لگتی، ہم مومن ہیں۔ شوہر کہے نماز پڑھنا ہوگا تو بیویاں کہتی یہ ملا گیری کب سے لے کر کے گھر میں آ گئے۔ شوہر کہے تجھے بیوٹی پارلر نہیں جانا، وہ کہا یہ کون سی بات ہے، آج تو دنیا جدید تہذیب کے سہارے جی رہی ہے، یہ کون سا دقیانوسی خیال لے کر آئے۔ جو بیٹیاں اسلام کے نظریے کو دقیانوسیت کہے اس کو مسلمان کہلانے کا حق کیا ہے؟ بیٹیوں کو تو پتہ ہونا چاہیے جو مذہب اسلام جس عورت کو سجدہ کرنے کے لیے مسجد جانے کی اجازت نہیں دیتا، اس مذہب کی بیٹیاں بیوٹی پارلر تک کیسے جا سکتی ہیں؟ وہ مذہب کی بیٹیاں جو ہے وہ گارڈنوں میں کیسے جا سکتی؟ اور مسلمانوں کو کوئی شرم حیا بھی نہیں، بیٹیاں جا رہی ہیں، بہویں جا رہی ہیں، پوتیاں جا رہی ہیں، کوئی روکنے کو تیار نہیں۔ داڑھی بھی برابر ہے، ٹوپی بھی برابر ہے، ہر سال حج بھی ہے، ہر سال عمرہ بھی ہے، مسجدوں کے مخیر بھی ہے، مدرسوں کے مخیر بھی ہے، مگر سن لو اپنی بیٹیوں کو بے پردہ گھروں سے نکالنے والوں، چاہے ولیمہ میں جا رہی ہو، چاہے شادی میں جا رہی ہو، چاہے میت میں جا رہی ہو، چاہے بے پردہ مزار پہ جا رہی ہو، چاہے بے پردہ حرم میں جا رہی ہو، چاہے بے پردہ مدینہ منورہ جا رہی ہو، چاہے بے پردہ بازار جا رہی ہو، بے پردہ بیٹی جہاں بھی جائے گی، جہاں جانا جائز ہے وہاں بھی اور جہاں جانا ناجائز ہے وہاں بھی، اگر بیٹی بہو بیوی بے پردہ جائے گی تو اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں میں نے شب معراج دیکھا، جنت کے دروازے پر لکھا ہے کہ دیوسوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، حرام۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دیوس کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہے اور وہ مرد منع نہیں کرتے، وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ ان کے روزے قبول کرتا ہے، نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے، نہ ان کا نفل قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ جو خدا کی نظر میں دیوس بن جائے پھر وہ حاجی کہلائے کہ نمازی کہلائے کہ مخیر کہلائے کہ خطیب کہلائے کہ ادیب کہلائے، کچھ بھی کہلائے، اللہ جسے دیوس کہہ دے اسے دنیا کی کوئی طاقت جنت میں داخل نہیں کر سکتی۔ جائزہ لو اپنے گھر کا، کیا ہے گھر کے اندر نظام، کیا ہے گھر کے اندر ماحول، عشق رسول کا دعویٰ، محبت الہی کا دعویٰ، اور وہاں دیکھو بیوی کہہ رہی مجھے لے چلو جنت میں اپنے ساتھ لے چلو، بہنیں بھی موجود ہیں ان کی بھی توجہ چاہیے۔ عورتیں اتنی بے باک ہوئی، اتنی بے باک ہوئی ہیں کہ اب تو علماء کے پاس بھی عورتیں بے پردہ کے کہتی ہیں کہ ذرا آپ کی دستخط چاہیے۔ حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بارے میں حضور نے جو ایک بات کہی تھی، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، پس منظر کیا تھا؟ جب کوئی کسی سے بہت خوش ہوتا ہے نا تو اپنے بچے کو سینے سے لگا کے کہتا ہے تو تو میرا لال ہے، تو تو میرا چاند ہے، تو تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ محبت میں یہی کہتا ہے نا انسان۔ تو آخر کیا ایسا ہوا تھا کہ رسول اللہ نے سیدہ فاطمہ کو سینے سے لگا کے کہا تھا کہ تو تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ حضور نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ سے محبت کی اللہ کی مخلوق میں۔ حضور نے سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی سے محبت ہی نہیں کی مخلوق میں۔ سب سے محبوب ترین ہستی سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی رسول اللہ نے سب سے زیادہ جس سے پیار کیا وہ ہستی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہ ام الحسنین فاطمہ بنت محمد کی ذات ہے۔ حضور بہتر چیز کیا ہے، عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو اس وقت سب چپ رہے، سیدہ نے کہا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ عورت کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی اجنبی مرد اس عورت کو نہ دیکھے۔ بس یہ جواب سننا تھا۔ حضور نے سینے سے لگا کر کے سیدہ کو چوم کے فرمایا او تو تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ بات تو ہی کہہ سکتی ہے، تیرے سوا اور کون کہہ سکتا ہے؟ اندازہ تو فرمائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیزوں، آج یہ جو طوفان بدتمیزی بپا ہے کہ بیٹیاں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے نکل جا رہی ہے، ارتداد کا فتنہ پھیل رہا ہے، اسی طریقے سے اللہ اکبر روزانہ اخباروں کی سرخیوں میں یہ اس کے ساتھ چلی گئی، وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ یہ سب سے بڑی طوفان بدتمیزی اس لیے ہے کہ نظام پردہ ختم ہو گیا، پردے کا نظام ختم ہو گیا۔ یاد رکھنا جیسے مردوں کو عورتوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں، ویسے اسلام کہتا ہے عورتوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ اجنبی مردوں کو نہ دیکھے، حتیٰ کہ یہاں تک اگر آدمی اندھا ہے تو اسلام کہتا ہے بطور تقویٰ کہ عورت اندھے مردوں کو بھی نہ دیکھا کرے، نابینا مردوں کو بھی نہ دیکھا کرے۔
ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ اور ام المومنین سیدہ میمونہ یہ دونوں حضرات بارگاہ رسالت میں موجود ہیں، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی بارگاہ رسالت میں آتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے پردہ کرو۔ ان مردوں کو کیا حیا آئے گی؟ آج کل تو شادیوں کے اندر اسٹیج پر ایک نہیں دو دو کرسیاں لگائی جاتی ہیں، دولہا کے لیے بھی اور دلہن کے لیے بھی۔ جیسے ہاتھ ملا کے لوگ دولہا کو مبارکباد دیتے ویسے ہاتھ ملا کر دلہن کو مبارک۔ کیا کس دین پر عمل پیرا؟ پھر کہتے ہو لٹ رہے ہو۔ نہ لٹو گے؟ جو خدا جسے دیوس کہے وہ نہ لٹیں گے، وہ برباد نہیں ہوں گے، وہ تباہ نہیں ہوں گے۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ ہم برباد ہو رہے؟ ہم نے کہا رسول اللہ کے فرمان کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، اس سے بڑی غلطی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب نبی کے فرمان کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے بربادی تمہارا مقدر بنے گی۔ بطور بد دعا نہیں کہہ رہا ہوں، آگاہی کے لیے کہہ رہا ہوں، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ترقی کرنا ہے تو آگے چلو، مگر مومن کہتا ہے کہ ترقی کرنا ہے تو پیچھے ہٹو اور مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں جگہ لو۔ اس لیے کہ کل بھی ہماری کامیابی قدم ناز مصطفیٰ میں تھی، آج بھی ہماری کامیابی قدم ناز مصطفیٰ میں ہے، قیامت تک ہماری کامیابی قدم ناز مصطفیٰ میں ہے۔ اور ان کے قدم کی طرح ہے بھی کسی کے قدم؟ ان کے قدموں کا حال تو یہ ہے کہ ایک مقام ہے جو کبھی صدقہ بھی دیا تو اس نیت سے دیا نا کہ اللہ ایک کا 10 دیتا ہے، 70 دیتا ہے، 700 دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ کبھی یہ سوچا یار کے لیے دے دو، چلو صرف تو چاہیے اور کوئی نہیں چاہیے؟ کبھی طلب کیا؟ کبھی یار کو یار سے طلب کیا؟